رمضان المبارک قریب ہے، تو ارادہ کیا تھا کہ رمضان سے پہلے کے جو کام ہیں ان پر کچھ روشنی ڈالی جائے تاکہ رمضان آنے سے پہلے رمضان کی تیاری ہو جائے۔ کام سے پہلے کام کی تیاری ہوتی ہے۔ جب کوئی بہت اہم مہمان آنے والا ہوتا ہے تو اس کے آنے سے پہلے انتظام کیا جاتا ہے، اسے کہاں بٹھانا ہے، کہاں سلانا ہے، کہاں نہلانا ہے، واش روم کہاں ہے، کھلانا کیا ہے، کس طرح سے اس کو پروٹوکول دینا ہے۔ آنے کے بعد نہیں ہوتا یہ کام۔ تو رمضان آنے سے پہلے اگر ہم اس کی تیاری کر لیں گے تو اس مہمان کی انشاءاللہ قدر ہوگی، اور عزت دار انسان کو اگر عزت دی جائے تو وہ اس کا بدلہ ضرور دیتا ہے۔ دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا، ایک احسان فراموش ہوتے ہیں اور ایک وہ ہوتے ہیں جو تھوڑے سے احسان کا بدلہ بھی بہت زیادہ دیتے ہیں۔ احسان فراموش، آپ احسان کرتے رہیں تو ان کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو رمضان ایک ایسا مہمان ہے جو احسان فراموش نہیں ہے، بلکہ آپ اگر اس کو عزت دیں گے، اس کا احترام کریں گے، اس کا اکرام کریں گے تو آپ کو بہت نواز کے جائے گا۔ آپ اگر بعض مہمان ہیں نا سادہ چائے پلائیں گے تو وہ آپ کو دودھ پتی پلائے گا، آپ اسے انڈے والا برگر کھلائیں گے تو وہ آپ کو پیزا کھلائے گا۔ کچھ مہمان ایسے ہوتے ہیں، آپ اگر اسے بغیر بوٹی کی بریانی کھلائیں گے تو وہ آپ کو گوشت والی بریانی کھلائے گا۔ تو رمضان ایک ایسا مہمان ہے جو تھوڑا سا اکرام کرنے پر بھی آپ کو بہت زیادہ نوازتا ہے، تھوڑا نہیں نوازتا۔ لیکن رمضان کی جو نوازشیں ہیں، رمضان کے جو تحفے ہیں، جو رمضان آپ کو گفٹ دے گا اگر آپ اس کو عزت دیں گے تو وہ اس کا گفٹ ہونا ان لوگوں کی سمجھ میں آتا ہے جن کا آخرت پر ایمان ہو۔ جو آخرت کو نہیں مانتے، دنیا کو مسافر خانہ نہیں سمجھتے، انہیں رمضان جو کچھ دے کر جاتا ہے، جو گفٹ دے کر جاتا ہے، اس گفٹ کی ان کی نظر میں قدر نہیں ہوتی۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ مثال سے سمجھاتا ہوں۔ چھوٹے بچے جب پیدا ہوتے ہیں اور فیملی پلاننگ والوں کے غم میں اضافہ ہوتا ہے تو اکثر رشتہ دار بچوں کو لفافوں میں پیسے دے رہے ہوتے ہیں، کچھ کھلونے دے دیتے ہیں، جھنجھنا پکڑا دیا تو بچے کو جھنجھنا اچھا لگتا ہے۔ لیکن اگر کسی رشتہ دار نے 5,000 کا نوٹ بچے کو پکڑا دیا، بچے کو وہ سمجھ میں نہیں آتا، حالانکہ وہ جھنجھنے سے زیادہ مہنگا ہے اور اس میں ہزاروں جھنجھنے آ سکتے ہیں۔ لیکن بچہ اپنی حماقت اور بے وقوفی کی بنیاد پر 1-2 روپے والی ٹافی کو تو قدر کی نظر سے دیکھتا ہے، وہ 5-5 ہزار کے نوٹوں کو قدر کی نظر سے، وہی بات جواب آنا چاہیے نا، وہ 5-5 ہزار کے نوٹوں کو قدر کی نظر سے نہیں دیکھتا، کہتے یہ تو ایسا ہی ہے، کھائے گا اس کو۔ تو اس میں اس 5,000 کے، ابھی تک تو 5,000 کا نوٹ ہے، میرا خیال ہے 50,000 کا نوٹ بھی عنقریب آنے والا ہے۔ جس حساب سے معیشت ڈاؤن ہو رہی ہے تو 50,000 کا نوٹ بھی عنقریب آ جائے گا، بلکہ تول کے نوٹ بکیں گے، 1 کلو 5,000 کے نوٹ چاہیے مجھے، اس طرح سے سیٹ اپ چلنے والا ہے۔ تو اب بچے کے دل میں جو 5,000 کے نوٹ کی قدر نہیں ہے، اس میں 5,000 کے نوٹ کا قصور ہے یا بچے کا قصور ہے؟ بچے کا قصور ہے۔ بھائی یہ 5,000 کے نوٹ میں ٹافیوں کے ڈبوں کے ڈبے آ سکتے ہیں۔ تو رمضان آپ کو کیا گفٹ دے کر جاتا ہے، اس گفٹ کی قدر ان لوگوں کی نظر میں ہے جو اس دنیا کو حقیقی زندگی نہیں سمجھتے۔ جو اس کو اصل سمجھتے ان کی نظر میں رمضان ٹینشن کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، خام خواہ کی ٹینشن ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں رمضان مولویوں کا مہینہ ہے۔ کس کا ہے؟ مولویوں۔ سیزن آتے ہیں نا، یہ مولویوں کا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ رمضان کس کا مہینہ کہلاتا ہے؟ مولاناؤں کا مہینہ، حالانکہ یہ مولویوں کا مہینہ نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا مہینہ ہے، ان لوگوں کا مہینہ ہے جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اور جن کا آخرت پر ایمان نہیں ہے ان کے لیے رمضان A to Z ٹینشن ہی ٹینشن ہے، ٹینشن ہی ٹینشن۔
ٹینشن. وہ نہ کھلے عام صحیح طرح سے کھا سکتے ہیں, تھوڑی سی بغیرتی کے تانے پڑتے ہیں. 10 آدمی اگر خاموشی سے گزر جائیں گے تو 11واں بولتا ہوا جائے گا کہ شرم نہیں آتی تمہیں, کیا کر رہے ہو, اور بولنا چاہیے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو رمضان ہے نا, اگر آپ اس کا اکرام کریں گے تو یہ آپ کو بہترین گفٹ دے گا. اب میں بتاتا ہوں وہ گفٹ کیا دے گا آپ کو. وہ گفٹ دے گا اللہ کی محبت. آپ کے دل میں اللہ کی محبت کی چنگاری پیدا کر دے گا. یہ دیکھو, انسان کو جو موٹیویشن ملتی ہے نا کسی بھی عمل کی, وہ یا تو کسی لالچ کی وجہ سے ملتی ہے یا کسی خوف کی وجہ سے. سمجھتے ہیں آپ صبح صبح اٹھ کے آفس جاتے ہیں, مشکل کام ہے, دل تو نہیں چاہتا انسان کا اٹھے جائے, دل چاہتا ہے پڑا رہے, لیکن آپ جاتے ہیں. یہاں خوف بھی ہے اور لالچ, محبت, پیسے کی محبت. لالچ کو ہم محبت سے تعبیر کرتے ہیں, ذرا مہذب لفظ ہے. آپ جاتے ہیں, ایک محبت ہے پیسے سے. ہر انسان کی نیچر ہے کہ پیسے آئیں گے تو گٹکا بھی کھائیں گے, نسوار کا انتظام بھی ہوگا, پان کا انتظام بھی ہوگا, گھر میں راشن بھی ڈلے گا, بہت ساری چیزیں آئیں گی. اگر یہ محبت پیسے کی ختم ہو جائے تو آپ کو عمل پہ موٹیویشن نہیں ملے گی. بعض دفعہ خوف ہوتا ہے انسان کے دل میں. خوف کیا کرتا ہے کہ آپ کو یہ ڈر ہے کہ اگر میں آفس نہیں گیا, میں نے یہ کام نہیں کیا تو مجھے جاب سے نکال دیا جائے, میں غریب ہو جاؤں گا. یہ خوف ہے جو آپ کو ابھارتا ہے عمل پہ. ماہرین یہ کہتے ہیں کہ خوف سے بھی کام ہوتا ہے اور محبت میں بھی ہوتا ہے, لیکن خوف سے جو کام ہوتا ہے اس کام میں مزہ نہیں آتا, لہذا وہ کام زیادہ جاندار نہیں ہوتا. لیکن محبت کی وجہ سے جو کام ہوتا ہے وہ کام مزیدار بن جاتا ہے, کیونکہ آپ کی محبوب چیز آپ کو اس میں ملنے والی ہوتی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ غزوہ احد میں صحابی رسول, غزوہ بدر میں ایک صحابی شریک نہیں ہو سکے. انہیں نہیں پتا تھا کہ میدان جنگ کا میدان قائم ہو جائے گا اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا, انہیں نہیں پتا تھا. جب مسلمانوں کو فتح ہوئی تو انہوں نے منت مانی. منت ہوتی ہے نا, اللہ میرا یہ کام ہو جائے تو میں یہ کروں گا, میرا یہ کام ہو جائے تو میں یہ کروں گا. یہ واجب ہو جاتی ہے, اس لیے منتیں نہیں ماننی چاہیے. لوگ کہتے ہیں نا اللہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اتنے روزے رکھوں گا, اتنا صدقہ کروں گا, وہ فرض ہو جائے گا آپ کے اوپر, اس لیے ویسے ہی دعا مانگ لیا کریں اللہ سے. بعض لوگ اتنی اونچی اونچی منتیں مان لیتے ہیں پھر ان سے پوری ہوتی نہیں ہے. تو اسلام میں الفاظ کی بہت ویلیو ہے, اور منت زبان سے ہوتی ہے, صرف دل میں ارادے سے نہیں ہوتی. اس کو عربی میں نظر کہتے ہیں, نظر, اردو میں منت. تو ان صحابی کو غزوہ بدر میں شرکت کا موقع نہیں ملا تو انہوں نے منت مانی, نظر مانی کہ اے اللہ اگر دوبارہ کوئی میدان جہاد گرم ہوا تو میں ایسی بہادری سے لڑوں گا, لا یرین اللہ ما اصنع, اللہ دیکھے گا کہ میں کیا کرتا ہوں. بظاہر یہ تکبر والے الفاظ ہیں, بظاہر یہ الفاظ کیا ہیں, تکبر والے, کہ اللہ دیکھے گا کہ میں کیا کر کے دکھاتا ہوں. لیکن بعض جملے الفاظ کے اعتبار سے تکبر والے ہوتے ہیں, مگر حقیقت میں وہ ایک ناز کی کیفیت ہوتی ہے. ناز کہ اللہ میں وہ کچھ کروں گا کہ تو بھی دیکھے, خوش ہو جائے گا, تو ایسا کر کے دکھاؤں گا بہادری. جب غزوہ احد میں مسلمانوں کے قدم اکھڑے ہیں, ان صحابی کو اللہ سے کیا ہوا وعدہ یاد آیا کہ میں نے اللہ سے معاہدہ کیا تھا کہ اللہ میں ایسے بہادری کے جوہر دکھاؤں گا کہ تو دیکھے گا کہ میں کیا کر رہا ہوں. تو یہ کیا کر رہے تھے, کھجور کھا رہے تھے نا, تو کھجور کا تھیلا انہوں نے پھینکا اور انہوں نے کہا کہ جنت اتنی قریب ہے میرے, اور کھجور کھانے کا وقت بہت طویل ہے, اتنا ٹائم لگے گا اس میں, اف یہ تو بہت دیر ہو جائے گی. اور گئے میدان جنگ میں, بہادری سے لڑے, اتنی بہادری سے لڑے اور شہید ہوئے کہ انگلیوں کے پوروں سے, فنگر پرنٹ سے ان کی بہن نے ان کو پہچانے کہ میرے بھائی کی لاش ہے یہ. قرآن مجید کی آیتیں نازل ہوئیں, من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ فمنہم من قضى نحبہ ومنہم ينتظر. مومنین میں بعض ایسے بھی ہوتے ہیں کہ اللہ سے جب کوئی معاہدہ کر لیتے ہیں تو اس معاہدے کو پورا کر کے چھوڑتے ہیں, وہ انہی کے بارے میں نازل ہوئی. تو جب ان کو یقین تھا کہ جنت میرے سامنے ہے تو انہیں وہ کھجور تناول کرنا بھی مشکل لگا. یہ خوف کی وجہ سے نہیں لڑ رہے کہ اگر میں نہیں لڑا تو جہنم میں جاؤں گا, بلکہ کس کی لالچ میں لڑ رہے ہیں, جنت کی اور اللہ کی محبت میں لڑ رہے ہیں. تو انسان جب خوف کی بیس پہ کام کرتا ہے اس میں جان نہیں ہوتی, اور جب کسی محبت اور لالچ میں کام ہوتا ہے تو اس کام میں اس کی کوالٹی بہت شاندار ہوتی ہے. تو اللہ نے ہمیں رمضان کا جو مہینہ دیا, وہ مہینہ اگر آپ اس مہینے کا اکرام کریں گے تو وہ مہینہ آپ کے اندر اللہ کی محبت پیدا کر دے گا. اور جب انسان کے دل میں محبت پیدا ہوتی ہے تو محبوب کے حکم کو فالو کرنا مشکل نہیں اور آسان بھی نہیں, بلکہ مزیدار بن جاتا ہے. 3 درجات ہوتے ہیں نا, حکم کی اتباع کرنا مشکل, اور اس سے اوپر کیا ہے, مشکل ختم ہو گئی, نہ مزیدار ہے نہ مشکل ہے. لیکن اس سے اوپر کا درجہ
کیا ہے کہ حکم پر عمل کرنا کیا بن گیا؟ مزیدار بن جائے گا. یہ کیفیت انسان کی ہو جاتی ہے. تو اگر آپ رمضان کا حقیقی معنوں میں اکرام کریں گے تو رمضان آپ کو اللہ کی محبت کا گفٹ دے کے جائے گا. وہ کیسے؟ زبان آج بہت خشک ہو رہی ہے, پانی نہیں ہے یا موسم میں شاید خشکی ہے, کچھ ایسا سیٹ اپ ہے, موسم میں خشکی ہے میرا خیال. تو رمضان جو ہے آپ کو اللہ کی محبت کا, جزاک اللہ, اتنا یک ٹھنڈا پانی بس کافی ہے. یہ گرم نہیں ہے, سادہ, پہلے ہی گلا ہمارا بیٹھا رہتا ہے, اوپر سے اور بٹھا دیں گے. تو اللہ کی محبت کا گفٹ دے کے کیسے؟ انسان کی یہ نیچر ہے, یہ فطرت ہے کہ وہ جس کے لیے قربانی دیتا ہے نا, جس کے لیے, تبلیغ والے کہتے ہیں نا, جس چیز پہ جان, مال اور وقت خرچ ہوتا ہے انسان کے دل میں اس کی ویلیو پیدا ہو جاتی ہے. ایک غریب آدمی جو رکشہ چلاتا ہو, سارا دن پسینہ بہاتا ہو, اس کو جو دہاڑی یا جو اجرت ملتی ہے اس اجرت کو وہ بڑی احتیاط سے خرچ کرتا ہے. اور ایک آدمی وہ ہے جس کے ابا کا انتقال ہوا اور 6 رکشے اس کو وراثت میں مل گئے. ایسا بھی ہوتا ہے نا, وہ ان رکشوں کی ایسی کی تیسی, باپ کا مال سمجھ کے لوگ کہتے ہیں نا اڑا رہا ہے, خود تو محنت کی نہیں ہے, ابا سے وراثت میں ملا ہے, اڑا دیتا ہے انسان. تو ہمیں جو ایمان کی نعمت ملی ہے یہ وراثت میں ملی ہے, اس میں ہمارا خون پسینہ, بولو نا کیا ہو گیا, نہیں بہا. ابا چونکہ مسلمان تھے, اماں مسلمان تھیں, اس وجہ سے ہم بھی کیا ہو گئے, تو ایک پسینہ نہیں بہا ہمارا, خون کا ایک قطرہ نہیں بہا, تو فری پھوکڑ میں ہمیں کیا مل گیا؟ حضرت بلال کو اسلام فری میں نہیں ملا. وہ جب مسلمان ہوئے گرم ریتوں پہ لٹایا گیا, ان کو سینے پہ بھاری بھرکم پتھر رکھے گئے. کیا اللہ نے لوگوں, کچھ لوگ کیسے خاندانی بنائے ہیں, وہ نظریات کو فالو کرتے ہیں, وہ کلچر کو فالو نہیں کرتے. حضرت بلال کو کیا مل رہا تھا اس میں؟ اچھی والی زندگی گزر رہی تھی, غلام تھے وہ تو, حبشی لوگ غلام ہی ہوا کرتے تھے عربوں کے, کھانا پینا مل رہا تھا, ایک ٹینشن. تو بڑے بڑے پتھر سینے پہ رکھے جا رہے ہیں, گرم ریت پہ لٹایا جا رہا ہے, مگر نعرہ لگا رہے ہیں احد احد, خدا کیا ہے؟ ایک ہے, میں نہیں مانوں. کیسے ویژنری, کیسے نظریاتی. خباب ابن ارت رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے مکہ میں, وہو متوسد له متوسد ببرد له او کما قال, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر تھی, اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوہنی پہ سر رکھ کے لیٹے ہوئے تھے. لوگ کہتے ہیں مسجد میں سونا منع ہے, ایسی ہمارے علم میں کوئی حدیث نہیں ہے. مسجد میں سونا جائز ہے, البتہ مسجد کو سرائے بنا لینا سونے کی جگہ, سارا محلے کو جہاں جگہ نہیں مل رہی تو کہاں کے سو رہا ہے مسجد میں, یہ غلط ہے. نماز کے لیے آئے مسجد میں آپ, اور اگر کوئی آیا نماز کے لیے سستانے کے لیے ذرا لیٹ بھی جائے تو اللہ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں, آئے نماز کے لیے. ہاں یہ نہ ہو کہ سرائے بنا لیا جائے, مسجد کو ہوٹل بنا لیا جائے کہ جس کو جگہ نہیں مل رہی, گھر میں بھی اسے پڑا ہوا ہے, سارے محلے والے یہاں آ جائیں. لیکن بذات خود جائز ہے مسجد میں سونا. اور اگر اکا دکا کبھی کوئی مسجد میں آ بھی جائے صرف سونے کے لیے تو بھی کوئی ناجائز نہیں ہے. ناجائز اس وقت ہوگا جب اس کو عام معمول لوگ بنا لے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی کچھ ناراضی ہوئی حضرت فاطمہ سے, میاں بیوی میں ہوتی ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر گئے حضرت فاطمہ سے ملے, پتا چلا بھئی کچھ ناراضی ہوئی ہے, اور حضرت علی مسجد چلے گئے. تو وہاں حضرت علی مٹی میں لیٹے ہوئے تھے, آرام کر رہے تھے. اسی پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابا تراب, اے مٹی والے. تو اسی کے بعد حضرت علی اپنی کنیت کیا کہتے تھے؟ ابو تراب. تو اس سے پتا چلتا ہے کہ اگر کوئی مسجد میں آ کے لیٹ جائے تو اللہ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. لیکن یہ ضرور ہے کہ لوگ اس کو سنا ہو کہ سارے محلے والے لیٹے ہوئے, یا لیٹنے کی جگہ ہی بنا لی, کبھی کبھار ہو جاتا ہے انسان سے. مسجد والے بعض دفعہ بہت سختی کرتے ہیں. اب سفر میں جب ہم چلتے ہیں, نمازیں پڑھتے ہیں سفر کے دوران, بعض دفعہ انسان 2 رکعت پڑھی ظہر کی, تھوڑا سستانے کے لیے لیٹ گیا تو کوئی ڈنڈا لے کے کھڑا ہوا ہوتا ہے, لیکن گالیاں بھی دے رہے ہوتے ہیں. وہی واقعہ پھر یاد آتا ہے مجھے, ایک آدمی کی بھینس مسجد میں آ گئی تو مولوی صاحب پکڑ کے ڈنڈے سے مارنے لگے. تو دیہاتی جس کی بھینس تھی وہ بھاگتا ہوا آیا, کہہ رہا ہے مولوی صاحب بے زبان جانور ہے, اس کو مار رہے ہو, کبھی مجھے دیکھا آپ نے مسجد میں؟ یہ تو بے عقل بے زبان ہے, غلطی سے مسجد میں آ گیا, اس کو کیوں مار رہے ہو؟ میں آؤں عقل مند ہوں, مجھے مارو تو سمجھ میں بھی آتا ہے, اس بیچارے کو کیوں مارے, اس کے کیا قصور ہے؟ تو ایسا مسجدوں کا ماحول بنا لیا کہ کوئی آئے نہیں مسجد میں, تو اتنی سختی نہ کریں. تو کہاں سے کہاں بات چلی جاتی ہے یار. تو آج ویسے بھی کھوپڑی سیٹ نہیں ہے میری, جی کھوپڑی سیٹ آرام نہ ہونے کی وجہ سے نہیں ہے, ویسے کھوپڑی سیٹ ہے الحمدللہ. تو رمضان کی بات چل رہی تھی. ہاں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ فری میں جو انسان کو چیز ملتی, ہمیں ایمان ملا ہے فری میں. ابا مسلمان, اماں مسلمان, تو ہم بھی مسلمان, سارے اڑوس پڑوس مسلمان ہیں, قدر نہیں ہے. صحابہ کو ایمان ملا محنت کرنے کے بعد. آج بھی بہت سے غیر مسلم مسلمان ہوتے ہیں, میں حیران ہوتا ہوں, بعض ہندو بچیوں کے فون آتے ہیں, گھر کے اندر رہتے ہوئے مسلمان ہو گئی. ایک ہندو لڑکی کا 2-3 سال پرانی بات ہے, فون آیا, میرا خیال ہے 16-17 سال, یہ بچپنے ہی کی, مینٹلی تو انسان بچہ ہی ہوتا ہے اس وقت. اس نے اسلام قبول کیا,
पूरे रमजान के रोजे भी घर में रखे, किसी ने उसको तबलीग नहीं की, नमाज भी छुप छुप के घर में पढ़ रही है, और वालिदैन इतने सख्त हैं कि अगर उनको पता चल गया तो जान से मार देंगे, ये खतरा है। मैंने उससे पूछा, 2-3 साल पुरानी बात है, मैंने पूछा आपको किसने तबलीग की? उसने कहा मेरी ये समझ में नहीं आता कि हमारे वालिदैन पत्थर की बनी हुई मूर्तियों को क्यों पूजते हैं, इनमें क्या रखा हुआ है? सुबह मिठाई रख के जाएंगे, शाम को भी वो मिठाई वैसी की वैसी। जो भगवान मिठाई न खा सके वो हमारी हाजत रवाई मुश्किल कुशाई कहां से करेगा? इतने बड़े बड़े अक्लमंदों को ये बात समझ में नहीं आ रही। एक 15-16 साल की बच्ची को ये बात समझ में आ गई, उसकी खोपड़ी में आ गई ये बात। कह रही फिर मैंने वीडियोस देखी यूट्यूब पे उलमा की, और वो फिर अल्लाह ने उसको हिदायत दी, तो वो वहीं उसने कलमा पढ़ा, वहीं मुसलमान हुई, किसी को नहीं बताया क्योंकि मार देंगे उसको। छुप के नमाजें पढ़ रही, ऐसे बहुत हैं, एक नहीं है। तो ये वो लोग हैं जिनकी इस्लाम पर कुछ खर्च हुआ है, मेहनत हुई है। हमें इस्लाम मिला है फ्री में, कुर्बानी नहीं है। तो अल्लाह रमजान के जरिए, हज के जरिए, कुर्बानी के जरिए, मुख्तलिफ इबादतों के जरिए हमसे कुर्बानी दिलवाते हैं कि कुछ करना पड़ेगा। सूरह अनकबूत में अल्लाह ने क्या फरमाया कि तुम ये समझते हो कि तुम जन्नत में दाखिल हो जाओगे, वहुम ला युफ्तनून, तुम्हें आजमाया नहीं जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता, अल्लाह आजमाएगा। तो आजमाने के तरीके नमाज भी हैं, आजमाने के तरीकों में ज़कात, सदक़ात और खैरात भी है। आजमानों के तरीके में एक तरीका क्या है? रमजान भी है। तो ये वो महीना है जिसका आप अगर इकराम करेंगे तो ये आपके दिल में जाने से पहले पहले अल्लाह की मोहब्बत की चिंगारी भड़का कर चला जाएगा। और जब अल्लाह की मोहब्बत की चिंगारी भड़केगी दिल के अंदर, तो आपके लिए अमल करना मुश्किल नहीं, आसान नहीं, बल्कि मजेदार हो जाएगा। क्योंकि महबूब की खातिर कुर्बानी देने में इंसान को मजा आता है, बशर्ते कि उसको पता हो कि मेरा महबूब मुझे देख रहा है, उसको ये पता हो। कैसी मुसलमानों की तरतीब दाएं बाएं हो जाती है, सब पूरी दुनिया में एक हलचल मच जाती है। तो रमजान का इकराम कैसे करना है, इसमें 2-4 चीजें मैं आपको बता के बस बयान को आज मैं खत्म करता हूं। सबसे पहला तो है फर्ज रोजे। ये तो रमजान तो रुकन है ना, रमजान के रोजे। अभी से नीयत करें कि रमजान का एक रोजा भी कज़ा नहीं करना है, कुछ भी हो जाए। देखो जो सोच सोच के रोजे रखता है ना, उसके लिए रोजा रखना मुश्किल है। जो ना रखने का ऑप्शन ही खत्म कर दे, उसको पता भी नहीं चलता पूरा महीना गुजर जाता। बाज लोग रोजे के बारे में सोचते हैं रखूं कि नहीं रखूं, इनके लिए एक एक रोजा टेंशन है, एक एक रोजा टेंशन। और अगर आपने ये अज़म कर लिया कि भाई मैं मुसलमान हूं, नो का ऑप्शन मेरे पास नहीं है, तो पता ही नहीं चलता। वैसे एक रोजा रखो कितना मुश्किल काम है भाई। हम लोगों से बताते हैं पीर और जुमेरात का रोजा सुन्नत है, अच्छा खासा टेंशन होती है क्योंकि सुन्नत है ना, फर्ज तो नहीं है। रखें नहीं रखें एक टेंशन, रखने के बाद भी बाज़ दफा आदमी सोच रहा होता है यार ना रखता तो अच्छा था। बाज़ दफा ये भी वसवसे आना शुरू होते हैं शैतान की तरफ से। लेकिन जो काम करना ही करना है तो उसमें इंसान फारिग हो जाता है कि भाई ये, उसमें टेंशन खत्म हो जाती है। तो ये ना सोचें कि मैं कितने रखूंगा। खवातीन के जो अय्याम होते हैं ना मेंसेस के, उन अय्याम की हिफाजत, उनको शुमार करना औरत पे फर्ज है, ये खूब समझ लें। आजकल यूनिवर्सिटियों में, अच्छा ये जो रॉकेट वाला मजमून था ना, ये भी मैं छोटी सी बात बता दूं कि ये जो मुसलमान उलमा का इससे ताल्लुक नहीं है कि आप चांद पे पहुंच रहे कि नहीं पहुंच रहे, इसका हमारी यूनिवर्सिटियों से ताल्लुक है। चांद पे पहुंचने के तरीके यूनिवर्सिटियों में पढ़ाए जाते हैं, समझते हो कि नहीं समझते? तो होना ये चाहिए था कि एक तस्वीर आ रही होती, एक वीडियो आ रही होती, जापान के साइंसदान या अमेरिका के साइंसदान चांद पे पहुंच रहे हैं, नीचे कराची और लाहौर यूनिवर्सिटी की भी वीडियो आ रही होती कि वहां भी साइंसदान लगे हुए हैं, प्रोफेसर लगे हुए हैं कि हम गुब्बारे को चांद तक कैसे पहुंचाएं। चलो पहला गुब्बारे का तजर्बा कर लें, फिर रॉकेट भी भेजेंगे। तो ये मौलवियों को गालियां न दिया करें, ये अपने साइंसदानों को बुरा भला कहा करें, ये हुक्मरानों को कहा करें। नहीं आ रही मेरा ख्याल है बात समझ में। ये मौलानाओं का हेडेक नहीं है कि चांद पे जा रहे कि नहीं जा रहे। इसकी मिसाल ऐसे है कि जैसे कोई अभी कोरोना की वबा फैली हुई है ना, कोरोना की वबा फैली हुई है, डॉक्टर, एक वीडियो आ रही है जिसमें डॉक्टर वैक्सीन तैयार कर रहे हैं, दूसरी वीडियो आ रही है जिसमें करबला के वाकयात बयान हो रहे हैं, तीसरी वीडियो आ रही है कि उसमें 4 शादियों का तस्करा हो रहा है, चौथी आ रही है। तो अब इसमें लोग कह रहे हैं मौलाना लोग देखो क्या कर रहे हैं, उधर वो कोरोना की वैक्सीन तैयार कर रहे हैं और उधर मौलाना लोग क्या क्या उल्टी उल्टी बातें कर रहे हैं। तो भाई वो जो वीडियो, उसमें एक वीडियो ऐसी भी आनी चाहिए कि हमारे डॉक्टर बैठे हुए हैं कोरोना की वैक्सीन बनाने के लिए। तो हमारे डॉक्टरों की सिरे से कोई वीडियो आ ही नहीं रही है, तो फिर यही होगा कि केले का रुख किबले की तरफ है कि नहीं है, फिर तो यही होगा ना कुछ। भाई फेसबुक वाले को कुछ तो चलाना है ना व्यूअर्स बढ़ाने के लिए, तो उसको हमारे साइंसदान मिल ही नहीं रहे, कोई धमाके करते हुए, कोई रॉकेट भेजते हुए, तो फिर वो 4-4 शादियों की वीडियो चलाएगा और क्या करेगा वो। तो ये मौलानाओं की टेंशन नहीं है भाई, ये हमारी यूनिवर्सिटियों का जो निजाम तालीम और हमारे हुक्मरानों
की करप्शन, उन्होंने मुल्क को खंडरात में धकेल दिया है। मैं तो कहता हूं जो फेसबुक पे वीडियोस डालते हैं ना, ये ना डाला करें कि केले का रुख किबले की तरफ है कि नहीं है, क्योंकि लोग कहते हैं ये देखो कि किस चीज में लगे हुए। असल वीडियो ये आनी चाहिए कि एक तरफ आप ये दिखाएं कि साइंटिस्ट खलाई सैयारे भेज रहे हैं आसमान में, वहां से छलांगे मार रहे हैं, दूसरी तरफ कराची के गटर के ढक्कनों की तस्वीरें आनी चाहिए, ढक्कन यहां क्या हुए हुए हैं, खुले हुए हैं, तीसरी तरफ गधे घोड़े की लीदों की तस्वीरें आनी चाहिए, कचरे के ढेर आने चाहिए, चरसी आने चाहिए पाइप के अंदर बैठे हुए, फिर असल लिबरल लोगों का असल चेहरा आएगा। क्योंकि ये जो मुल्क है लिबरल लोगों के हाथ में, ये मौलानाओं के हाथ में नहीं है। फिर आएगा एक तरफ देखो साइंसदान रॉकेट भेज रहे हैं वहां पे, और इधर कराची में गटर के ढक्कन लगाने के लिए भी हुकूमत तैयार नहीं है। तो लोग साइंसदानों का मौलवियों से मुकाबला करवा रहे हैं, हालांकि दोनों की फील्ड बिल्कुल अलग अलग है। नहीं आ रही मेरा तो आसमान में खलाई सैयारे भेजना मौलवियों की फील्ड थोड़ी। मौलवी मोटिवेशन करेगा, आपको मोटिवेट करेगा कि सैयारा भेजने के क्या इस्लाम में फजाइल हैं, ठीक है ना, साइंसदान बनने के क्या फजाइल हैं, डॉक्टर बनने के क्या फजाइल हैं, वो मौलाना बयान करेगा। हर चीज में उलमा को बुरा भला कहते हैं लोग। दूसरी बात यह कि फेसबुक और यूट्यूब की दुनिया तो खुली भी है ना, बहुत से लोग मौलाना नहीं होते, मौलाना बन के आए हुए हैं वो, तो आप हर एक पर ये ठप्पा लगा रहे हो मुफ्ती हैं। मुफ्ती अब्दुल कवी को भी लोगों ने क्या बना दिया, इतने फोन आए मेरे पास, मुफ्ती साहब देखें मुफ्ती अब्दुल कवी क्या कर रहे हैं, ये होते हैं मुफ्ती। मैंने कहा भाई उस पे कौन कहां मुफ्ती लगाने पर गवर्नमेंट की तरफ से कोई पाबंदी नहीं है, किसने बोला ये मुफ्ती है? किसी को भी उठा के मुफ्ती आसिफ जरदारी साहब कर दो आप, फिर कहो देखो ये मुफ्ती लोग क्या क्या कर रहे हैं। मुफ्ती का डिग्री कोई हमारे मुल्क में कोई सिस्टम नहीं है, पत्थर उठाओ मुफ्ती निकलेगा नीचे से। और सिर्फ ये मुफ्तियों के साथ नहीं हो रहा, डॉक्टरों में भी ऐसे ही है, जाली सर्टिफिकेट के डॉक्टर भरे हुए हैं, और हकीम तो होल से जिसका दुनिया में कोई काम नहीं है वो हकीम बना हुआ है, और इससे भी ज्यादा होलसेल के हिसाब से रूहानी आमिल हैं, रूहानी जिन चुड़ैल भूत भगाने वाले, वो तो इतने हर एक को रूहानी इलाज आता है। एक साहब मुझे दुबई में मिले कि मेरा रूहानी इलाज कर दें, मैंने कहा मेरा एक यूट्यूब पे वो है क्लिप है इस बारे में, बड़े खुश हुए, कहते हैं उस क्लिप का नाम क्या है, क्लिप का, मैंने कहा उसका नाम है रूहानी इलाज वालों का इलाज, रूहानी इलाज वालों का इलाज। तो खैर मैं जल्दी से बात को समेट के खत्म करता हूं, वक्त पूरा हो गया कि भाई देखो अल्लाह के लिए जब कुर्बानी दोगे ना, तो कुर्बानी के सिले में अल्लाह की मोहब्बत पैदा होगी। पहल आपको करनी पड़ेगी, एक बालिश आप आओगे तो अल्लाह आपकी तरफ एक हाथ आएगा, पहल आपको। तो उस पहल में आज ये अज़म करे, सबसे पहले मैं खवातीन के कुछ बात अर्ज कर रहा था कि अपने जो उनके मेंसेस के अयाम होते हैं उनको औरत पर वाजिब है कि वो नोट करके रखे, क्योंकि आदत से इसका ताल्लुक है कि जितने दिन किसी खातून की आदत है फिर अगले महीने उतने दिन तक वो अयाम शुमार होंगे। ये मैं ज्यादा डीप में नहीं जा रहा अभी। तो बहुत सी खवातीन पाक हो जाती हैं मगर रोजा छोड़ देती हैं, बहुत सी नापाक होती हैं मगर रोजा रखती हैं, तो मसाइल का इल्म है ही नहीं। बहश्ती जेवर एक जामे तो रशीद ने छापी है, आसान बहश्ती जेवर, तसहील बहश्ती जेवर के नाम से, वो किताब हर घर की जरूरत है। उसमें बहुत रोजमर्रा के मसाइल लिखे हुए, हमारे अहले हदीस हजरात उस पर एतराजात करते हैं, तो किसी मसले पर एतराज करें तो मेरे सामने लेकर आए उसको। समझते हैं कि नहीं समझते? एतराज करना आसान होता है, गवर्नमेंट की तरफ से कोई पाबंदी नहीं है। अभी मेरा वो बात हुई थी ना, मुनाजरा लोगों ने नाम दे दिया, हालांकि मुनाजरा नहीं था। उसमें हुआ ये था कि वो ये बार बार कह रहे थे तकलीद ये है तकलीद वो है। मैंने कहा आप बैठे पहले मुझे बताएं तो आपके यहाँ तकलीद की डेफिनेशन क्या है, तो मैं पहले लिखूंगा, फिर अगली निशस्त में हम इस पे क्या करेंगे, बहस करेंगे। क्योंकि ऐसे इधर उधर बातें करना बहुत आसान होता है, तो सामने बैठ के आप मुझे रिटर्न लिख के दें, मैं पहले आपके दावे को समझूंगा, आपका दावा है क्या, फिर हम उस पे बहस करेंगे। तो मोहतरम ने दावा ये बताया कि किसी की को बिला दलील फॉलो करना क्या कहलाता है, तकलीद, और ये हराम है, नाजायज है। तो मैंने कहा किसी की भी तकलीद हो हराम है, उन्होंने कहा किसी की भी तकलीद हो हराम है, वो मौजूद है, रिकॉर्ड है। तो मैंने उनसे कहा कि अच्छा कोई ताबीई अगर सहाबी की तकलीद करता है, बगैर दलील उनकी बात को मानता है, तो ये भी हराम है। अब वो यहाँ की बात को उन्होंने क्या शुरू कर दिया, घुमाना। वो कह रहे हैं कि वो भाई आपने खुद ही दावा किया, या तो आप दावे से रुजू करो, मैं तो मौका दे रहा हूं आपको दावे से रुजू करने का, मैं कोई बहस थोड़ी कर रहा हूं आपसे। आप कह दो भाई मुझसे थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी तकलीद की डेफिनेशन करने में, बल्कि असल में ये नहीं बल्कि यूं है। तो मैंने कहा तो हदीस की किताबों में बहुत से फतवे हैं, सहाबा के ताबीईन ने आके मसला पूछा, उन्होंने जवाब दे दिया, वो चले गए, ना उन्होंने दलील पूछी ना उन्होंने दलील बताई। तो कह रहे हैं आप हवाला पेश करें, तो मैंने कहा आप इंकार करें कि ऐसा नहीं है, तो मैं हवाला पेश करूंगा, ना इंकार कर रहे हैं, ठीक है ना। मेरी आदत है गल वेले दी ते फल मौसमदार, टू द पॉइंट बात करने की आदत है। तो उन्होंने उसको मुनाजरा बना दिया, बहस की तरफ लेकर चले गए। तो मुझे गुस्सा आया फिर कि भाई मेरा टाइम वेस्ट करने के लिए आया हूं, मैं कोई प्रोफेशनल मुनाजिर नहीं हूं, ना मैं आपसे मुनाजरे के लिए बैठा हूं, और मेरा दिल साफ था, लिहाजा मैंने इनको रिकॉर्ड करने की भी इजाजत दी। इंसान के दिल में चोर होता है तो रिकॉर्ड करने की इजाजत नहीं देता, और मैंने उनको ये कहा लाइव नहीं करें, क्योंकि बाज दफा इंसान की जबान से ऐसी बात निकल जाती है कि वो पब्लिश करने की नहीं होती। लेकिन उन्होंने खैर उसको लाइव भी चलाया और जो कुछ हुआ सबके सामने। तो गल वेले दी फल मौसम दा, टू द पॉइंट
بات ہونی چاہیے. تو وہ یہ سمجھ رہے تھے شاید میں ان کو نیچا دکھانا چاہتا ہوں. ماں نہ میں نیچا دکھانا چاہتا ہوں بھائی, میں آپ سے آپ کا دعویٰ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کا تقلید کے بارے میں موقف کیا ہے. کہنے تفسیر کی فلاں کتاب میں یہ لکھا. بھائی تفسیر کی کتاب میں کیا لکھا ہے یہ تو مفسر کا موقف ہے نا. میں تو اہل حدیث کا موقف پوچھنا چاہتا ہوں, آپ کا موقف کیا ہے. تو آج کا جو دور ہے نا حق کو سمجھنے کا نہیں ہے, بس ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کا وہ ہے. تو بات کیا چل رہی تھی یہ؟ ہاں میں یہی کہہ رہا تھا یہ جو بہشتی زیور کتاب ہے نا مسائل کی, یہ گھر میں رکھیں. یہ بہت ہندوستان میں اس کتاب کو اللہ نے جتنی مقبولیت عطا فرمائی ہے اتنی مقبولیت کسی دوسری کتاب کو نہیں ملی ہے. جہیز میں خواتین کو یہ کتاب دی جاتی تھی تو جامع رشید نے آسان کر کے چھاپی ہے. اور اگر کوئی اہل حدیث حضرات کہتے ہیں یہ غلط ہے, یہ قرآن و سنت کے خلاف ہے, تو مجھے بتائیں کون سا مسئلہ قرآن و سنت کے خلاف ہے, میں اس کا جواب دوں گا انشاءاللہ. اور پھر ان سے کہیں کہ آپ ایک ایسی کتاب لے کر آئیں جو قرآن و سنت کے موافق ہو. آپ تو مسائل کی کتاب لکھیں نا, آپ کی تو کوئی ہے ہی نہیں اس طرح کی. یہ فوراً جواب میں کہتے ہیں ہماری کتابیں یہ جو ابو داؤد اور بخاری ہماری ہیں, تو آپ بخاری اور ابو داؤد گھر میں رکھیں اور روز مرہ کے مسائل آپ اس سے نکالیں, آپ کو نہیں ملیں گے. تبھی تو علماء کتابیں لکھتے ہیں کہ آسان کر کے قرآن و سنت کی روشنی میں مسائل کا علم کو ایک جگہ جمع کر دیا جائے. تو آپ لکھ لیں کوئی کتاب, آپ بخاری مسلم سے ہی لکھ لیں, نہ خود لکھ رہے ہیں نہ لکھی بھی کتاب, کیڑے نکالنا ہے بس. ابھی وہ مشہور فتنہ پرست نے کیا کیا ہے, وہ میرا ایک بیان میں ایک نازیبہ الفاظ آئے تھے جس سے میں نے معذرت بھی کی کہ وہ ہے نا مفسرین کے بارے میں نے کہا, حالانکہ وہ میرا مقصد مفسرین نہیں ان کے حوالے, کہ آپ بار بار مفسرین کے جو حوالے دے رہے ہیں تو ان حوالوں کا تذکرہ نہ کریں. آپ سے جو سوال پوچھا جا رہا ہے اس کا جواب دیں. ایک مشہور زمانہ ہے, انہوں نے کیا کیا, توصیف الرحمان راشدی نے یہ کہا, فلانے نے یہ کہا, سب کے جو اس طرح کی چیزیں ہیں نا نکال کے کلپ بنا کے مارکیٹ میں چلا دیا. تو علماء کی باتوں کو میں جو اس طرح کی نیگیٹو چیزوں کو اگر آپ کتابوں سے جمع کرنا شروع کریں گے اور تقریروں سے جمع کر کے کلپ بنائیں گے تو اس سے معاشرے میں جوڑ پیدا نہیں ہوگا بلکہ توڑ پیدا ہوگا. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ سب کی دعوت کریں اور آپ بولیں تمہارے ابا نے فلاں سن میں یہ غلط کام کیا, تمہارے چاچا نے فلاں سن میں یہ غلط کام کیا, تمہارے ماموں نے فلاں سن میں یہ غلط کیا, اور تمہاری پھپھو ایک دفعہ پکڑی گئی تھی بھاگ کے, پھر آئی تھی توبہ کر لی تھی لیکن پکڑی گئی تھی, اور تمہاری خالہ کو بھی میں نے دیکھا ہے ٹکٹکی باندھ کے تمہارے چاچو کو دیکھ رہی تھی. یہ سارا کر کے آپ نے ایک دسترخوان پہ سب کو دعوت کی اور یہ کلپ چلا دی اور کہا میں جوڑ پیدا کرنے کے لیے یہ کام کر رہا ہوں, میرا مقصد امت میں توڑ نہیں ہے. واڑے واہ خدا کی قسم, مزہ آ گیا. تو بعض لوگوں کا یہ کام ہے, فلاں بزرگ نے اپنی کتاب میں یہ لکھا, فلاں بزرگ نے اپنی کتاب میں یہ لکھا, فلاں بزرگ نے اپنی کتاب میں یہ لکھا, فلاں دیوبندی نے اپنی کتاب میں یہ, فلاں بریلوی نے تقریر میں یہ کہا, فلاں اہل حدیث نے تقریر میں یہ کہا, فلاں نے, اور وہ اتنا ملغوبہ بنا کے سب علماء سے لوگوں کو بدگمان کر کے کہا کہ میرا کام امت میں جوڑ پیدا کرنا ہے, میں فرقہ پرستی اور توڑ کو کبھی پنپنے نہیں دوں گا. خدا کی قسم اس سے بڑا لطیفہ دنیا میں کوئی ہو نہیں سکتا. مثبت چیزوں کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے, ہر انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں, ہر انسان سے. علماء اس بارے میں ایک اصول بیان کرتے ہیں کہ آدمی غلط ہو, پھر اگر وہ صحیح بات بھی کرے تو اس کی وجہ سے متاثر مت ہو. جیسے غامدی صاحب نے اسلام کا بیڑا غرق کر دیا, دو چار اچھی باتیں بھی کرتے ہیں, وہ جنت جہنم کی بھی تھوڑی سی باتیں کر لیتے ہیں, لیکن ویسے پورا انہوں نے پردہ کے بھی دھجیاں اڑا دی, عدت کے حکام کی دھجیاں اڑا دی, داڑھی کا انکار کر دیا, اور پتہ نہیں کیا کیا. دو چار باتیں اچھی کر لیتے ہیں کہ اللہ کا وجود ہے, اللہ کی توحید ہے, ملحدوں کے خلاف تقریریں بھی ان کی ملتی ہیں, اور بعض دفعہ بندہ کیا ہوتا ہے صحیح ہوتا ہے لیکن اس سے غلطیاں ہوتی ہیں. تو اگر کوئی بندہ ٹھیک ہے, اس سے کبھی غلطی ہو رہی ہے, تو آپ اس کی غلطی کو اچھال رہے ہو, اس کا مطلب آپ غلط ہو, آپ کی سوچ کیا ہے, غلط ہے, آپ نیگیٹیوٹی کو فروغ دے رہے ہو معاشرے میں. تو خیر کہاں سے کہاں بات چلی گئی, ہم تو رمضان شوال میں الجھے ہیں. تو بہشتی زیور کتاب ہے, مسائل بہشتی زیور حضرت مولانا اشرف علی تھانوی کی. جہاں حضرت مولانا اشرف علی تھانوی کا نام آئے گا لوگ فوراً کہتے ہیں انہوں نے اپنے نام کا کلمہ پڑھایا تھا, اشرف علی رسول اللہ. میں ممبر پہ بیٹھ کے دعوے سے کہتا ہوں انہوں نے کبھی اپنے نام کا کلمہ نہیں پڑھایا. اس کے میں ویڈیو ریکارڈنگ میں جواب دے چکا ہوں, اور اس جواب کا جو جواب آیا ہے نا وہ ادھورا آیا, اس میں میری پوری اعتراضات کا جواب دیا نہیں گیا ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں ایک دفعہ سامنے بیٹھ کے میں محترم سے اشکال کر لوں گا کہ حضرت اشرف علی تھانوی جو کلمہ پڑھوایا ہے اس کی حقیقت کیا ہے. میں سامنے بیٹھ کے میں مناظرہ نہیں کروں گا, بحث بھی نہیں. جیسے لوگوں کو اجازت ہوتی ہے نا سوال پڑھنے کی, بھائی محترم کی مجلس میں لوگوں کو اجازت ہے کہ سوال پڑھ کے سناتے ہیں, تو ہمیں بھی تو اجازت دو نا. میں نہیں پڑھ سکتا تو میرا کوئی نمائندہ چلا جائے گا, وہ جا کے آپ کی خدمت اقدس میں سوال پڑھ لے گا. آپ کا ظرف اتنا بھی نہیں ہے کہ آپ کسی کو آپ کی مجلس میں سوال پڑھنے کی اجازت دے دو. ہم نے تو یہاں کھلی اجازت دی ہوئی ہے نا, بیان کے بعد سب کو اجازت ہے سوال پوچھنے کی. تو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نے اپنے نام کا کلمہ نہیں پڑھایا, وہ غلط حوالے دے رہا ہے.
جھوٹ بول رہا ہے، اور اگر پڑھایا ہے کلمہ فرض کر لے تو پھر وہ مسلمان نہیں ہے، پھر آپ ان کو مسلمان کیوں کہہ رہے ہو؟ جو آدمی یہ دعویٰ کرے کہ مولانا اشرف علی تھانوی نے اشرف علی رسول اللہ کا کلمہ پڑھوایا ہے، کیا وہ مسلمان ہو سکتا ہے جو یہ کلمہ پڑھوائے؟ قادیانی مرزا غلام احمد قادیانی کے نام کا کلمہ پڑھتے ہیں، اس وجہ سے کافر ہے یا نہیں ہے؟ تو میں یہ کہتا ہوں پھر یہ منافقت کیوں کرتے ہو کہ ایک طرف کہتے ہو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نے اپنے نام کا کلمہ بھی پڑھوایا اور دوسری طرف آپ ان کو مسلمان بھی کہتے ہو، یہ پھر منافقت ہے۔ جو اپنے نام کا کلمہ پڑھوائے وہ بزرگ تو دور کی بات وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ تو آپ ایک دعویٰ کرو پڑھوایا ہے کہ نہیں پڑھوایا، اور اگر آپ کہتے ہو کہ پڑھوایا ہے مگر وہ پھر بھی مسلمان ہے تو پھر کیوں مسلمان ہے؟ اس کی تعویل کیا کرتے ہو آپ؟ تو وہ تعویل آپ کر کے بتاؤ آپ۔ تو بہشتی زیور بہت شاندار کتاب ہے، باقی دیکھو دنیا میں کوئی کتاب ایسی نہیں ہے اللہ کی کتاب کے علاوہ کہ A to Z بالکل ٹھیک ہو، اس میں غلطی کا امکان نہ ہو۔ یہ ہم بہشتی زیور کے بارے میں بھی دعویٰ نہیں کرتے۔ بہشتی زیور میں 15 شعبان کے روزے کو مستحب لکھا ہے، لیکن ہم اس روزے کا مستحب نہیں مانتے کیونکہ اس میں حدیث صحیح نہیں ہے۔ تو یہ تو چھوٹی موٹی مسٹیک تو دنیا میں ہر شخص سے ہو سکتی ہیں۔ ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب کی فتاوی کی کتاب ہے احسن الفتاوی، بہت شاندار فتوے ہیں اس میں، بہت بہترین مدلل، لیکن اس کے ہر جز سے کوئی بھی متفق نہیں ہے۔ وہ تو دنیا میں کوئی کتاب ایسی نہیں ہے۔ تو اب اس کا یہ حل تھوڑی ہے کہ کتابوں کو اٹھا کے آپ پھینک دیں، اس کا حل یہ ہے کہ علماء اس پہ حاشیے چڑھاتے ہیں، اس پہ اپنی تقریضات لکھتے ہیں، تو پھر اشکالات اور تعلیقات ہوتی ہیں اس کے اوپر۔ تو یہ بہت شاندار کتاب ہے، آپ اس کو گھر میں رکھیں، اس سے آپ کو رمضان کے مسائل پتہ چلیں گے، خواتین کے خاص طور پر حیض و نفاس کے مسائل، جو آج کل ہماری جدید طبقے سے جو وابستہ خواتین ہیں یونیورسٹیوں پڑھنے والی، ان کو طہارت کے مسائل بھی معلوم نہیں ہے، بالکل نہیں پتا ان کو۔ تو رمضان کا پہلا خاندانی کام آپ نے کیا کرنا ہے؟ بھائی جلدی سے بات کو ختم کر رہا ہوں میں، ایک روزہ بھی نہیں چھوڑ، یہ آپشن ہی ختم، چاہے سحری میں آنکھ کھلے یا نہیں کھلے، اس سے روزے آسان ہو جائیں گے، ورنہ ٹینشن۔ دوسرا کام خاندانی کیا کرنا ہے؟ تراویح کی نماز۔ کیا کام کرنا ہے بھائی؟ اور تراویح 20 رکعتیں ہیں، 8 رکعتیں بولو نہیں۔ حضرت عمر سے 2 روایتیں، ایک 8 والی اور ایک 20 والی، کہ حضرت عمر نے کتنی دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کی کتنی رکعتیں پڑھی ہیں، کوئی بے غبار حدیث میں ہمیں اس کا تذکرہ نہیں ملتا، بس اتنا ہے کہ 3 دن پڑھی ہے، بس کتنی پڑھی ہے ہمیں نہیں پتا۔ یہ ہمیں حضرت عمر کے عمل سے پتا چلتا ہے، کیونکہ حضرت عمر بدعتی بولو نہیں ہو سکتے، کیونکہ انہوں نے جب جماعت سے 20 رکعتیں پڑھائی ہیں حضرت عمر نے، تو اس کا مطلب نبی نے ان 3 دن میں کتنی پڑھی تھی؟ اور ایک ضعیف روایت میں اس کا تذکرہ بھی ہے کہ نبی نے 20 رکعتیں پڑھی ہیں۔ تو ضعیف روایت کی تائید جب خلفائے راشدین کے عمل سے ہو گئی تو وہ ضعیف بھی عملاً کیا بن گئی؟ صحیح بن گئی ہے وہ۔ تو حضرت عمر سے 2 ہیں، 8 بھی اور 20 بھی۔ 8 والی پر امت نے کسی امت نے عمل ہی نہیں کیا، کیونکہ وہ بالاتفاق مضطرب ہونے کی وجہ سے ضعیف ہے، سند کی وجہ سے نہیں بلکہ مضطرب، کیونکہ جو راوی حضرت عمر سے 8 بیان کر رہا ہے وہی کتنی بھی بیان کر رہا ہے؟ 20 بیان کر رہا ہے۔ اور جب ہم صحابہ کے دور میں دیکھتے ہیں تو ہمیں سب جگہ 20 نظر آ رہی ہیں، 8 کہیں بھی نظر نہیں آ رہی۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ حضرت عمر نے 8 شروع کی ہوں اور کوفہ، بصرہ، دمشق، شام، مصر سب جگہ 20 ہو رہی ہوں؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عمر سے جو 20 والی روایت ہے وہ صحیح ہے، 8 والی صحیح نہیں ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ موطا امام مالک میں ہے 8 رکعتوں والی، جو امام مالک نے نقل کی ہے، لیکن امام مالک خود 8 کا فتویٰ نہیں، وہ خود 20 سے زیادہ کے قائل ہیں، وہ تو 20 کے بھی نہیں 36 کے قائل ہیں۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ کتاب کا مؤلف 8 والی ذکر کر رہا ہو مگر خود اس روایت کو وہ اس پر عمل نہ کر رہا ہو؟ ان باتوں کا کسی اہل حدیث عالم کے پاس جواب نہیں ہے۔ ترمذی میں ایک روایت پیش کی جاتی ہے امام احمد بن حنبل سے، یہ روایت ہے کہ اس میں کوئی مخصوص عدد ثابت نہیں ہے، جتنی چاہے پڑھ لو، لیکن امام احمد کی جو اپنی اصل کتابیں ہیں فقہ کی، اس میں امام احمد کے شاگرد جو امام احمد سے ذکر کرتے ہیں وہ ذکر کرتے ہیں امام احمد بن حنبل کے نزدیک بھی 20 رکعتیں مختار ہیں۔ سمجھ نہیں آ رہی میرا خیال ہے؟ تبھی فقہ حنبلی میں تراویح کی رکعتیں کتنی ہیں؟ 20۔ اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک بھی لوگ پتہ ہے مجھ سے کیا کہتے ہیں؟ لوگ جو ہے نا کہتے ہیں کہ یار آپ ان حدیثوں کا انکار کر رہے ہو جس میں 8 آتا ہے۔ 8 والی جو بخاری کی حدیث ہے نا اس کا تراویح سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بخاری میں آتا ہے نبی رمضان اور غیر رمضان میں 8 پڑھتے تھے، اس کا تراویح سے کوئی تعلق، وہ تو غیر رمضان میں بھی تھی۔ اتنی سینس نہیں ہے یار، آپ ہمیں قرآن و حدیث سکھا رہے ہو اور ہمیں اپنا مقلد بنا رہے ہو اتنے بڑے بڑے مجتہدین کی تقلید چھوڑ کے۔ میں لوگوں سے ایک بات کہتا ہوں، ایک قرآن و حدیث وہ ہے جو ابو حنیفہ، شافعی، مالک اور احمد بن حنبل نے سمجھا، اور ایک قرآن و حدیث وہ ہے جو 15ویں صدی کے مولوی سمجھ رہے ہیں۔ کس کی فہم زیادہ صحیح ہوگی؟ بولو بھائی،
ایک قرآن وہ ہے جو انجینئر بیان کر رہا ہے حدیث، ایک حدیث کی تفصیل وہ ہے جو امام مالک بیان کر رہے ہیں، ابو حنیفہ بیان کر رہے ہیں جن کی 80 ہجری میں پیدائش ہوئی ہے، تابعین میں سے ہیں، جو امام شافعی بیان کر رہے ہیں. تم امام شافعی کو چھوڑ رہے ہو، تم امام ابو حنیفہ کو چھوڑ رہے ہو، تم امام مالک کو چھوڑ رہے ہو، تم احمد بن حنبل جیسے محدث اور فقیہ جو امام بخاری کے استاذوں میں ہیں ان کو چھوڑ کر فالو کس کو کر رہے ہو؟ انجینئر کو. اور تم کہہ رہے ہو ہم صرف قرآن و حدیث کو مانتے ہیں، ہم کسی اور چیز کو نہیں مانتے. تم قرآن و حدیث کو نہیں مانتے میرے بھائی، تم مقلد ہو، اندھے مقلد ہو. تم قرآن و حدیث کی اس تشریح کو مانتے ہو جو انجینئر کر رہا ہے، اس تشریح کو نہیں مانتے جو احمد بن حنبل کر رہے ہیں، جو ابو حنیفہ کر رہے ہیں، جو امام مالک کر رہے ہیں، جو امام شافعی کر رہے ہیں. یہ بڑے بڑے تابعین، تبع تابعین، مجتہدین جن کو پوری امت نے فالو کیا ہے. تو 8 رکعت کی جو موطا امام مالک کی حدیث ہے، اس 8 رکعت پہ امام مالک نے فتویٰ نہیں دیا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ حدیث مضطرب ہے، اس میں راوی ایک بیان پہ ٹکتا نہیں ہے، کہیں 20 بیان کرتا ہے، کہیں 8. جب راوی کے بیان میں تضاد ہو تو حدیث مضطرب ہونے کی وجہ سے رد ہو جاتی ہے. اور میں آخری بات کر کے بیان کو ختم کرتا ہوں، یہ جو تراویح کا لفظ ہے یہ 8 رکعتوں پہ فٹ ہی نہیں بیٹھتا ہے. اس کا بھی میں جواب سوال کر رہا ہوں لیکن کوئی جواب نہیں دے رہا. دیکھو اپنی مرضی کے سوال بنا کے جواب دے دیا کرو تو لوگ واہ واہ کریں گے. آپ میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے، میں جو بیانات میں اعتراض کرتا ہوں نا اس کا جواب نہیں مجھے ملتا، خود سے اعتراض بنا کے کیا کر دیا جاتا ہے جواب. جیسے میں نے بتایا تھا کہ حرم میں 4 مصلے تھے، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، 4 مصلے تھے نا کئی سو سال تک، جو کہ نہیں ہونے چاہیے، ایک ہی ہونا چاہیے تھا مصلہ. تو لوگوں نے اعتراض کیا 4 مصلے تھے حرم میں، یہ دیکھو کتنا غلط، یہ حنفی مالکی ایسے ہوتے ہیں. تو میرا سوال یہ تھا کہ 5واں کیوں نہیں تھا اس وقت؟ اس کا مطلب 5واں فرقہ وجود میں آیا ہی نہیں تھا، وہ اب پیدا ہوا ہے. وہ ٹھیک ہے 4 غلط تھے لیکن اس غلط کو بھی صحیح ان 4 میں سے ایک نہیں کیا ہے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں بھئی ایک امام ہونا چاہیے، 4 الگ الگ جماعتیں نہیں ہونی چاہیے. لیکن اس کا مطلب 700 سال تک امت یہ سمجھتی رہی کہ اہل سنت والجماعت کے 4 نمائندے ہیں، 4 مکتب فکر، 5واں کوئی تھا ہی نہیں، لہذا اس کا کوئی مصلہ تھا ہی نہیں. تو سوال یہ تھا، لیکن جب سوال یہ پوچھا جائے تو ایسے جواب ملتا ہے کہ وہ سوال ہی پی جاتے ہیں. سوال یہ جواب یہ دیا کہ غلط ہو رہا تھا، یہ بدعت ہے اور یہ بدعت ہے، یہ ناجائز ہے. تو ہم کب کہہ رہے ہیں کہ صحیح تھا بھائی وہ؟ لیکن یہ پوری دنیا میں نہیں ہو رہا تھا، یہ صرف حرم میں ہو رہا تھا. اور اس کو ختم بھی حنبلیوں نے کیا ہے کہ نہیں جی امام ایک ہونا چاہیے، سارے چاہے حنفی ہو شافعی ہو اس امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو سوال یہ تھا کہ 700 سال یا 400 سال تک امت کی نمائندگی ان 4 مکاتب فکر نے کی ہے حرم میں، 5ویں نے کوئی اپلیکیشن بھی نہیں دی. اس کا مطلب 5واں تھا ہی نہیں. اور جو آپ یہ مختلف الفاظ بیان کرتے ہو کہ امام احمد بن حنبل اہل حدیث تھے، فلاں میں اہل حدیث تھے، تو امام احمد بن حنبل اگر اس طرح کے اہل حدیث تھے تو پھر امام احمد بن حنبل کے فالوورز کو اہل حدیث کیوں نہیں کہا جاتا ہے، حنبلی کیوں کہا جاتا ہے؟ نہیں آ رہی بات میرا خیال. یہ ایسے ہی ہے جیسے جماعت المسلمین والے کہتے ہیں کہ ہم نبی کے دور سے ہیں اور پھر بخاری میں دکھاتے ہیں جماعت المسلمین کے الفاظ. او بھائی یہ والی جماعت المسلمین نہیں تھی، یہ تو باقاعدہ آپ نے رجسٹر کروائی ہے 1975 میں. وہ جماعت المسلمین صحابہ کو جماعت المسلمین کہا گیا ہے. تو یہ جو اہل حدیث کا لفظ ہمیں پرانے وقتوں میں ملتا ہے یہ محدثین کے لیے ملتا ہے، یہ کسی مخصوص فرقے کے لیے نہیں ملتا. پھر بھی میں اہل حدیث کو اہل سنت میں داخل سمجھتا ہوں، میں پھر بھی ان کو نہیں کہتا کہ جہنم میں جائیں گے، لیکن میں کہتا ہوں کہ آپ کم از کم اس چند 100 سال پہلے آپ پیدا ہوئے ہیں، آپ کی جماعت وجود میں آئی، ہم پھر بھی آپ کو گلے لگانے کے لیے تیار ہیں. اور ہم صدیوں سے چلے آ رہے ہیں، آپ ہمیں کیا کر رہے ہو؟ آپ ہمیں گمراہ لوگوں میں داخل کر رہے ہو. تو اسلام بہت پہلے بر صغیر میں آیا ہے، جس شکل میں آیا ہے وہی شکل ٹھیک ہے، بات کی چیزوں پر اعتماد نہیں ہوتا ہمیں. تو میں ایک بات کر کے بیان کو ختم کرتا ہوں، یہ جو 8 کا لفظ ہے نا، تراویح کا لفظ ہے، یہ 8 رکعتوں پر صادق بولو نہیں آتا. بہقی کی حدیث ہے اور بھی روایتیں اس بارے میں کہ اسلاف جب تراویح کی نماز پڑھا کرتے تھے، اسلاف سے مراد صحابہ تابعین، تو 4 رکعتوں کے بعد آرام کیا کرتے تھے. تو اس لیے 4 رکعت کو ترویحہ کہا گیا. کیا کہا گیا؟ ترویحہ. روح سے نکلا ہے، روح. استراحت کا لفظ سنا ہے آپ لوگوں نے؟ آرام. استراحت کسے کہتے ہیں؟ آرام. ترویح آرام دینا. راحت، راحت کا لفظ تو اور آسان ہے نا. ارے راحت کا لفظ نہیں سنا؟ راحت کسے کہتے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں وہ اسے کہتے ہیں ہمارے محلے میں رہتی ہے. راحت کہتے ہیں آرام، ریسٹ. استراحت، راحت. روح یروح ترویحا، باب تفعیل میں جب جاتا ہے آرام دینا، تو ترویحتن، کیونکہ 4 رکعتوں کے بعد آرام کرتے تھے تو ان 4 رکعتوں کو کیا کہا گیا؟ ایک ترویحہ، یعنی ریسٹ ہے اس کے بعد. اب ترویحہ کا جو لفظ ہے نا، 4 رکعتوں کے بعد کیا ہو رہا ہے؟ ریسٹ. اٹ از کالڈ ترویحہ. سب کو پتہ ہے 4 رکعتوں کو ترویحہ کہتے ہیں. 2 ترویحوں کو عربی میں کہیں گے ترویحتان. کیا کہیں گے؟ جیسے رجل کا معنی ایک آدمی، رجلان 2 آدمی. عربی میں
دو کے لیے الگ لفظ استعمال ہوتا ہے, دو سے زیادہ کے لیے الگ. تو اگر یہ 8 رکعتیں ہوتی تو ان کو محدثین تراویح نہ کہتے بلکہ ترویحتان کہتے یا ترویحتین کہتے. کیا کہتے؟ 2 ترویحیں, اور ان کے بیچ میں ویسے بھی ریسٹ کی ضرورت پڑتی نہیں. ٹھیک ہے, 4 رکعت کے بعد امام بیٹھتا بولتے چل بھائی آگے جلدی کر, جانا بھی ہے گھر میں ہم نے. تو ترویحتین کہتے, ان کو محدثین تراویح نہیں کہتے. اور تراویح کا لفظ ہے جمع. عربی میں جمع کم سے کم افراد کتنے ہوتے ہیں اس کے 3, تو کم سے کم 12 رکعتیں ہونی چاہیے. لیکن تراویح بھی جمع کثرت ہے, جمع قلت کثرت, جمع اقصا کہتے ہیں جو بہت زیادہ جمع ہو. تو پتہ ہے 4 رکعتیں کافی زیادہ ہیں تو ان کو تراویح کہا جائے گا. 4 رکعتیں تھوڑی سی بھی ہو تو ان کو تراویح. 4 رکعتیں اگر 3 دفعہ آئیں گی تو اس کو بھی علی وجہ الکمال ہم پورے طور پر تراویح کا لفظ اس پہ صادق نہیں آئے گا. بات آ رہی ہے سمجھ میں کہ نہیں آ رہی ہے؟ سمجھ میں سب آ رہی ہے, لیکن گھننے بن جاتے ہیں, گھماتے ہیں. اب دیکھیں نا یوٹیوب پہ اس کا جو بیان آئے گا نا اس میں گھمایا ہوا ہوگا, اس میں گھمایا ہوا, یہ اپنی طرف سے نکالا ہوا ہے. اپنی طرف سے نہیں بھائی, بیہقی کی حدیث ہے, مصنف ابن ابی شیبہ کی روایتیں ہیں, آپ دیکھ لو. اس میں لوگ کہتے ہیں حوالہ کیوں نہیں دیا مفتی صاحب نے. آپ انکار کرو میں حوالہ دوں گا انشاءاللہ. آپ انکار کرو کہ ایسا نہیں ہے, ہم ٹائم بچا رہے ہیں اپنا. وہ مجھے کہہ رہے تھے نا اس بحث میں کہ مفتی صاحب آپ دلیل دو, جو دعویٰ کرے دلیل اس کے ذمے ہے. میں نے کہا دلیل اس کے ذمے اس وقت ہے جب سامنے والے دعوے کا انکار کرے. میں نے ستار بھائی کو میں نے کہا کہ ستار بھائی تم نے 1 لاکھ روپے لیے ہیں. ستار بھائی کہہ رہے ہیں نہیں, ہاں لیے ہیں. تو مجھے کیا ضرورت ہے میں گواہ پیش کروں کہ دلیل دوں؟ وہ مان رہا ہے. تو یہ سب مانتے ہیں. یہ تو بس علماء جس نے بھی حدیث کی کتابیں پڑھی ان کو پتا ہے کہ ترویح کا لفظ اس لیے لکھا ہوا ہے اس میں. تو اسلاف سے مسجد نبوی میں, حرم میں ایک رمضان بھی ایسا نہیں گزرا جب سے حضرت عمر نے 20 رکعتیں شروع کرائی ہیں کہ 20 رکعت سے 1 رکعت بھی کم ہوئی. زیادہ تو ہوئی ہیں, کم بولو نہیں ہوئی ہے. ایک امت اتنی بڑی گمراہی پر 1400 سال سے جمع ہو گئی. تو میرے بھائی جو آپ سے قرآن و سنت کے نام پہ بات کرے نا, اسے بولے بھائی ٹھیک ہے میں قرآن و سنت ہی کو مانتا ہوں, مگر قرآن و سنت کی وہ تشریح جو ان مجتہدین نے کی ہے اس کو مانوں گا. جو 15ویں صدی کے مولوی کر رہے ہیں تشریح, میں اس کو بولو نہیں, چاہے وہ سعودی ہوں. لوگ کہتے ہیں سعودی عرب میں 8 رکعتیں ہر جگہ ہو رہی ہیں. سعودی عرب میں آج ہو رہی ہیں, 100 سال پہلے کے سعودی عرب میں 8 رکعتیں کہیں بھی نہیں ہوتی تھی. تو یہ کوئی سعودیوں کا کلمہ تھوڑی ہم نے پڑھا ہے کہ جو سعودی عرب میں تو بہت سے لوگوں کی داڑیاں نہیں ہوتی. تو کیا مطلب داڑھی کا انکار کر دو گے آپ؟ تو ہم نے فالو کرنا ہے امام مالک کو, امام احمد بن حنبل کو, امام شافعی کو. یہ بڑے بڑے محدثین تھے, مجتہدین تھے. خلفائے راشدین کو, خلفائے راشدین کے دور میں کوئی ایک روایت دکھا دو 8 رکعتوں والی, کوئی ایک روایت. ہاں جو حضرت عمر سے موطا میں منقول ہے اس کا جواب میں نے دے دیا. اس کے علاوہ کہیں دکھا دو کہ بصرہ میں, کوفہ میں, دمشق میں, صحابہ تابعین کے دور میں رمضان میں 8 رکعتوں سے جماعت سے نماز کسی نے پڑھی ہو. تو نہیں ہے کچھ بھی اس میں. تو اس لیے جو طریقہ صدیوں سے تواتر کے ساتھ چلا آ رہا ہے وہ کتنی رکعتوں کا ہے؟ 20 رکعتوں کا. تو اسی کو فالو کرنا چاہیے. تو دوسرا کام آپ نے خاندانی کیا کرنا ہے؟ تراویح پابندی سے پڑھنی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو یہ 2 کام فی الحال کریں, کچھ پیکج اگلے جمعے میں انشاءاللہ بیان کریں گے. تو اسی سے انشاءاللہ اللہ کی محبت کی چنگاری آپ کے دل میں پیدا ہوگی. اللہ ہمیں سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے.